یطعمون الطعام، یہ لوگ طعام کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، اس کی محبت میں۔ اب جو ہے ترجمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ انہیں ضرورت تھی کھانے کی، اس ضرورت کے باوجود انہوں نے کیا، تو علی حبہ کا جس طرح روایت میں آیا ہے، تو محبت خدا میں یہ لوگ کھلاتے ہیں مسکیناً، مسکین کو، و یتیماً و اسیرہ، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ پھر ان کا کہنا یہ ہے اہل بیت کا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، آرزو اہل بیت یہ ہے، یہ قول اہل بیت نہیں ہے جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ یہ جو ہیں حالت قلبی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی آرزو یہ ہے کہ وہ رضا الہی کے لیے کھلائیں، کہتے نہیں ہیں اہل بیت کہ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو یہ اہل بیت نہیں بتاتے لوگوں کو، لیکن ان کی قلبی حالت یہ ہے کہ وہ کسی سے جزا نہیں چاہتے، وہ کسی سے شکریہ کی لالچ نہیں رکھتے۔ یہ اس حالت کو خدا متعال نے آیت میں بیان فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ اے اسیر، اے مسکین، اے فقیر، یتیم، ہم تمہیں اگر کھلاتے ہیں تو خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں، رضا الہی کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، ہمیں تمہاری کسی جزا کی ضرورت نہیں ہے، ولا شکورا، نہ شکریہ کی ضرورت ہے، لازم نہیں ہے کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا نہ کریں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے، جو چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی کریں تو اگر کسی کو کچھ کھلاتے ہیں تو رضا الہی کے لیے کھلائیں، خدا کی محبت میں کھلائیں، کہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ مساکین کو کھلائیں، یتیموں کو کھلائیں، آپ اسیروں کو کھلائیں، یہ خدا کی خواہش ہے، یہ خدا کی مشیت ہے۔ تو آپ مشیت الہیہ کو مد نظر رکھیں اور اطعام کریں، کھلائیں۔ جب آپ خداوند متعال اور رضائے پروردگار کو مد نظر رکھ کر کھلائیں گے تو ظاہر آپ کو پھر یتیموں سے، مسکینوں سے، اسیروں سے، یا جن کو آپ کھلاتے ہیں ان سے کوئی آپ کو لالچ نہیں ہے، آپ کی نگاہ خداوند متعال کی طرف ہے۔ تو اگر کچھ جزا چاہتے ہیں، کچھ رضا چاہتے ہیں تو خداوند متعال سے، نہ ان مسکینوں سے اور اسیروں سے اور فقیروں سے۔ تو لہٰذا آپ کبھی بھی ان سے شکریہ کی توقع بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ توقع کریں کہ یہ میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتا، یہ مسکین کیوں شکریہ ادا نہیں کرتا، یعنی یہ آپ کی نیت میں کمزوری ہے، خامی ہے۔ توقع نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ آپ کو شکریہ ادا نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کو نہ پہچانے وہ، تاکہ نہ پہچانے نہ شکریہ ادا کریں، احساس بھی نہ ہونے دیں کہ آپ نے کھلایا ہے۔ اخلاص میں جب آپ آگے آئیں گے، جب اخلاص کسی حد تک مکمل ہو جائے گا تو آپ ایسا کام کریں گے کہ فقیروں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے کھلایا۔ امیر المومنین کی حالت یہی تھی ساری زندگی، کہ جب ان کی شہادت ہوئی تب یتیموں کو پتہ چلا کہ، اور فقیروں کو پتہ چلا کہ ہمیں کھلانے والے امیر المومنین تھے، تب پتہ چلا۔ یتامہ ہمیشہ، اس یتیم ہمیشہ تلاش میں ہوتے تھے کہ یہ ہر رات ہمیں کھانا ہمارے گھر تک پہنچانے والا کون ہے۔ دستک ہوتی تھی اور امام چلے جاتے تھے کھانا ان کے دروازے پہ رکھ کے، تو ہمارے لیے سبق ہے۔ تو حل عطا اسی اطعام
کے سلسلے میں ہے، اور پھر اہل بیت کے لیے خداوند کیا جزا دے دیتا ہے وہ ہیں، وہ آیتیں پھر زیادہ ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ العظیم۔ تو حسنین یہ شان نزول ہے، سورہ حل عطا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک مکمل سورہ اہل بیت کی شان میں، اور اسی شان نزول میں پورا سورہ نازل ہوا ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہیں 8ویں آیت کے بعد یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہاں سے آگے جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئے۔ بہرحال جو بھی ہیں، ہماری جو روایات ہیں اس کے مطابق پورا سورہ اہل بیت کی شان میں ہے، پورا سورہ حل عطا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہاں سے آخر تک۔ شان نزول میں جو تمام مفسرین اسلام، چاہے وہ اہل تشیع کے مفسرین ہیں یا اہل تسنن کے مفسرین، متعصب ترین مفسرین اہل سنت تک اس شان نزول کا اقرار کرتے ہیں کہ یہی شان نزول ہے، ما سوائے کچھ گرے ہوئے متعصب مفسرین کے، جنہوں نے اگرچہ کوشش کی ہے کہ شان نزول کو ادھر سے ادھر کیا جائے لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو شان نزول جو متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ حسنین شریفین بیمار ہوئے، پیغمبر اسلام کچھ اصحاب کو لے کر آئے ان کی عیادت کے لیے۔ تو ظاہر امیر المومنین بیٹھے ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے، اب روایات میں جو اختلاف ہے وہ میں عرض نہیں کروں گا، کہ بعض میں آیا ہے کہ کسی صحابی نے امیر المومنین سے عرض کیا، تو اکثر ہماری روایت ہے پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹوں کی شفایابی کے لیے نظر کیوں نہیں کرتے، کوئی چیز نظر کریں آپ تاکہ خداوند انہیں شفا دے۔ یہ سنا تو امیر المؤمنین کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ اطاعت کے لیے آمادہ ہے، پیغمبر اسلام کی خواہش ان کے لیے حکم اولی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ خواہش کی تو امیر المؤمنین نے بھی، اور بی بی سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی، اور حضرت فضہ خادمہ نے بھی نظر کر لی کہ اگر حسنین شریفین صحت یاب ہو جائیں تو 3 دن روزے رکھیں گے، یہ نظر کی۔ اب بعض روایات میں ہے کہ حسنین نے بھی نظر کی، بعض میں ہے کہ حسنین شریفین بعد میں ان کے ساتھ ہو لیے لیکن نظر نہیں کی انہوں نے۔ ایفائے نظر میں امیر المؤمنین کے اور زہرا مرضیہ کے اور حضرت فضہ کے ساتھ انہوں نے بھی کہا ہم بھی روزے رکھیں گے۔ تو بچے جب صحت یاب ہو گئے، حسنین شریفین صحت یاب ہوئے، اب گھر میں جس طرح روایات میں ہے اس وقت اہل بیت کی حالت یہ تھی، خانہ امیر المومنین میں، خانہ فاطمہ زہرا میں ایسا کھانا نہ تھا، ایسی چیز نہ تھی کہ اسے افطار اور سحری کے لیے بنائیں تاکہ وہ روزے رکھ سکیں۔ تو اب یہاں بھی کچھ اختلافی باتیں ہیں۔ اب بعض کے بقول کیا ہے کہ امیر المومنین گئے ایک یہودی کے گھر میں، کہا کہ کچھ اون دے دیں، ہم کاٹیں گے، اسے صاف کریں گے تاکہ اس کی عوض جو ہے 3 جو ہیں سا گندم دیں ہمیں یا جو دیں۔ تو وہ لے آئے، 3 حصے کیے، ایک حصے کو سیدہ کونین نے صاف کیا اور اس ایک حصے جو کو انہوں نے پھر پیسا اسے اور آٹا بنایا، کیونکہ اب روزہ ہے افطار کے لیے۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ امیر المومنین گئے اس سے قرض لیے یہ 3 سا جو۔ بعض کے بقول یہ ہے کہ امیر المومنین نے ایک رات مکمل جو ہے آبیاری کی باغات میں اور اس مزدوری کی اور کر کے 3 سا گندم جو ہے مہیا کیے
لے کر آئے زہرا مرضیہ کے گھر میں تاکہ اسے آٹا بنائیں، اور بنانے کے بعد جو ہیں ہم افطار کے لیے، تو حسنین بھی روزے سے ہیں اور حضرت فضہ بھی روزے سے ہیں اور سیدہ کونین بھی خود امیر المومنین بھی روزے سے ہیں افطار کے لیے انہوں نے۔ تو 3 ساع جو قرض لائے، یا جو ہے ان کے عوض یا رات کی سینچائی کے عوض جو اب پاشی کی اب یاری کی، تو 1 ساع کو پیس لیا، 1 ساع گندم میں 3 کلو گرام یا اس سے 5 روٹیاں تیار کی 5 افراد کے لیے، 2 حسنین ہیں سیدہ کونین امیر المومنین، ایک حضرت فضہ ہیں ان کے لیے۔ اب ابھی دن بھر روزے سے ہیں اور افطار کے لیے بیٹھ گئے اہل بیت۔ ایک سائل نے وہاں آواز دی، اب دسترخوان بچھایا ہے، روٹیاں وہاں پہ چنی گئی ہیں، تو ابھی امیر المومنین نے ہاتھ بڑھایا کہ روٹی کو اٹھا لیں، تو سائل نے آواز دی کہ میرا سلام ہو آپ پر اے اہل بیت رسول، میں ایک مسلمان مسکین ہوں۔ مسکین یعنی جس کی حالت فقیر سے بھی پستر ہے، اقتصادی حالت اس کی کمزور ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچہ کم ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہے جو زیر صفر ہیں، اس سے بھی حالت اس کی خراب ہے، اس کے پاس قوت لیاموت نہیں ہے، یعنی جو زیادہ حالت جس کی خراب ہے آمدنی کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے مسکین ہے۔ کہا کہ میں مسکین ہوں، یعنی حالت بہت خراب ہے۔ خداوند جو ہیں آپ کو دسترخوان جنت سے سیر کرائے گا، آپ مجھے کھانا کھلائیں۔ جب اس مسلمان مسکین سائل نے آواز دی تو وہاں جب امیر المومنین نے اپنی روٹی اٹھا لی اسے اس کے حوالے کرنے کے لیے، تو وہاں جو 5 افراد تھے سب کے سب نے ایثار کیا۔ ایثار یعنی ایثار یہ ہے کہ خود ضرورت مند ہیں، اس کے باوجود اپنی ضرورت کو مد نظر نہ رکھیں، اپنی ضرورت سے چشم پوشی کریں اور دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے کر جو آپ کے پاس وسائل ہیں وہ انہیں دے دیں، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اہل بیت نے ایثار کیا، سب نے اپنی بھوک کو برداشت کیا اور روٹیاں اٹھا کر دی اس مسکین کو، سب نے اٹھا کر دی۔ اب کچھ اختلافی باتیں ہیں وہ رہیں کہ بعض کے بقول یہ ہے کہ شاید بعض روایت میں بھی آیا ہو کہ اسی دن اسی رات کو ہی فوراً سیدہ کونین گئی، دوبارہ سے دوسرا حصہ تھا ساع کا، اسے پیسا اور لایا روٹیاں بنا کے، جیسے دسترخوان پہ رکھا کھانے کے لیے، تو پھر دوسرا سائل آیا وہاں پہ مانگنے، تو انہوں نے دی۔ پھر فوراً گئی کہ جو آخری حصہ تھا اس جو کا، اس کی روٹیاں بنا کر، یعنی اسی رات یہ تینوں سائل آئے، یتیم، مسکین، اسیر، یعنی ایک رات کا واقعہ ہے۔ بعض کے بقول 3 راتوں کا ہے۔ پہلی رات انہوں نے اطعام کیا، چونکہ ایک ہی رات کے لیے انہوں نے جو پیسا تھا، اون کاتا تھا یا جو کچھ بھی کیا تھا، تو ایک ہی حصے کو انہوں نے پیسا تو روٹیاں بنا دی، سب نے پانی پیا، افطار کیا اور پھر اگلے دن کے لیے روزے کی نیت کی، پانی پہ افطار کیا انہوں نے۔ دوسرے دن بھی جب مغرب قریب ہے، اب اس کے بعد جب افطار کرنے کا وقت آیا، وہ جو کا ایک حصہ ہے، 1 ساع اسے تیار کیا، سیدہ کونین نے روٹیاں بنائی اور لے کر، تو وہاں پہ ایک سائل نے سوال کیا، ایک یتیم مثال کے تو آیا اور سوال کیا، تو
روٹیاں اٹھا کر اس کے حوالے کر دیں، جس طرح پہلی رات انہوں نے کیا تھا، سب نے اپنی اپنی روٹیاں۔ تیسرے دن بھی یہی صورتحال پیش آئی، ایک اسیر۔ چوتھے دن اب بچوں کی حالت غیر ہو گئی، سیدہ کونین کی حالت بھی غیر ہو گئی، چونکہ صرف پانی پیا ہے، صرف پانی پیا ہے۔ امیر المؤمنین بچوں کو لے کر گئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں۔ 3 دن سے امیر المؤمنین بھی روزے سے ہیں، پانی پیا ہے، صرف کھانا نہیں کھایا ہے۔ اور بچے بھی اسی طرح سے، ابھی بچے شفایاب ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے بچے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، حسنین شریفین، تو سخت تکلیف ہوئی پیغمبر اسلام کو۔ لہذا بچوں کو لے کر خانہ سیدہ کونین میں پیغمبر اسلام تشریف لائے، شاید اس لیے کہ جا کر دیکھیں کہ یا کوئی کھانے کی چیزیں ہیں یا پھر دیکھیں سیدہ کی حالت کیا ہے، دیکھنے کے لیے۔ دیکھا کہ سیدہ کونین محراب عبادت میں بیٹھی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، لیکن فاقوں کی شدت کی وجہ سے شکم مبارک جو ہیں وہ پیٹھ کے ساتھ لگ گیا ہے، اس حد تک۔ اور سیدہ کونین کی آنکھیں جو ہیں اندر دب چکی ہیں کمزوری کی وجہ سے، تو پیغمبر اسلام رنجیدہ ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اس وقت، اور سورہ دہر پیغمبر اسلام کے حوالے کرتے ہوئے جبریل نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مبارک ہو آپ کو کہ خداوند متعال نے آپ کے اہل بیت کے لیے یہ تحفہ نازل کیا ہے۔ سورہ دہر پیغمبر اسلام کے حوالے کیا۔ یہ اس سورہ کا شان نزول ہے، تقریباً تمام مفسرین کے نزدیک یہی چیزیں، حسنین شریفین کی بیماری، روزے کی نظر، اور انہوں نے ایفائے روزہ کے لیے، ایفائے نظر کے لیے جو انہوں نے زحمتیں اٹھائی کی یا مزدوری کی یا قرض لیا، جو قرض میں لے کر انہوں نے، اور پھر تینوں دن جو ہیں وہ اپنے حصے کے کھانے انہوں نے یتیموں، مسکینوں اور اسیروں میں دیے، چونکہ اخلاص کی اس منزل پر ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، محض رضائے پروردگار کے لیے دیے انہوں نے، تو اخلاص کی آخری منزل پر ہونے کی وجہ سے خداوند متعال نے ان کے اطعام کو قبول کیا، اہل بیت کو قبول کیا، اور عظمت اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے، شأن اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے مکمل سورہ نازل کیا ان کی شان میں۔ پیغمبر اسلام نے سورہ کی تلاوت کی۔ تو اسی طرح کی ایک روایت حضرت امام جعفر
اور ابھی تک اسے کھانا نہیں ملا تھا، چونکہ ازواج کے گھروں سے لوگ گئے اور تحقیق کی واپس آئے تو شاید دیر ہو چکی تھی، ویسا کہ آخر شب میں کوئی اسے کم از کم جو سحر کے اوقات ہیں اس میں کوئی اسے سیر کر دیں۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، میں آخر شب میں اسے سیر کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خانہ زہرا میں آئے، سیدہ کونین کے گھر میں، فرمایا کہ دختر پیغمبر آج گھر میں کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ کونین زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد علی محمد فرمایا کہ گھر میں صرف بچوں کا کھانا پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں، حسنین اور زینبین کا جو کھانا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن سیدہ کونین نے فرمایا پھر بھی ہم ایثار کریں گے، بچوں سے بات کریں گے، کچھ کریں گے اس سائل کے لیے۔ تو بچوں کو کسی طرح سے سلا دیا یا کم کھلا کر سلا دیا یا کوئی اور چیز کھلا کر سلا دیا انہیں، لیکن ان کا جو کھانا اصل کھانا تھا وہ رکھا اس سائل کے لیے۔ پھر دسترخوان بچھایا، چراغ بجھا دیا امیر المؤمنین نے۔ اہل بیت کس حد تک مخلص ہیں، چراغ بجھا دیا اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا، چراغ بجھا دیا کہ مہمان کھا لیں، تاکہ وہ یہ تصور کرتا رہے کہ امیر المؤمنین بھی ساتھ کھا رہے ہیں، تاکہ یہ مکمل کھانا کھا لے۔ صبح پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے امیر المؤمنین کہ رات کو جو آپ نے حکم دیا تھا میں نے انجام دیا ہے۔ تو رات کا قصہ بیان کیا تو یہ آیت اتری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ لوگ ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ آیت نازل ہوئی اہل بیت کی شان، اس طرح سورہ حالات، اسی طرح سے یہ آیت بھی اسی اطعام کی وجہ سے نازل ہوئی کہ اگرچہ انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت سے چشم پوشی کرتے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کے گرد اصحاب کا حلقہ تھا، امیر المؤمنین ایک بوسیدہ چادر اوڑھ کر آ گئے اور رسول کے پاس آ کر بیٹھ گئے امیر المؤمنین۔ آپ نے کچھ دیر امیر المؤمنین کے چہرے کی طرف دیکھا پیغمبر اسلام نے، پھر آیت ایثار کی تلاوت کی، یہی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، امیر المؤمنین کی طرف دیکھا اور آیت ایثار کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یا علی تم ان ایثار گروں کے رئیس، امام اور سردار ہو۔ کائنات میں جو لوگ ایثار کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، ایثار گروں کے سردار ہیں آپ، ایثار گروں کے بھی امام ہیں آپ، ان کے رئیس ہیں آپ۔ وہ لباس کیا ہوا؟ سوال کیا پیغمبر اسلام نے کہ آپ ایثار گروں کے سردار ہیں، وہ لباس جب امیر المؤمنین کو دیکھا کہ پرانی چادر پہن رکھی کہ وہ لباس جو میں نے دیا آپ کو وہ کدھر ہے؟ امیر المؤمنین جو ہیں عرض کی کہ اصحاب میں سے ایک فقیر آیا اور اس نے برہنگی کی شکایت کی، میرے پاس کپڑے نہیں ہے، تو میں نے ایثار کیا اور لباس اسے دیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ پروردگار مجھے اس سے بہتر عنایت فرمائے گا۔ تو فرمایا اے علی آپ نے سچ کہا، ابھی جبریل نے بتایا ہے مجھے کہ پروردگار نے تیرے لیے جنت میں ایک ریشم کا لباس تیار کرایا ہے جس پر یاقوت اور زمرد کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور یہ بھی تمہاری سخاوت کا بہترین صلہ ہے۔ خداوند امیر المؤمنین کے لیے لباس آمادہ فرماتا ہے۔ ایثار ایک ایسی چیز ہے، تو زیادہ روایتیں عرض نہ کروں آپ کی خدمت میں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں، ایثار اہل بیت کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ کبھی کوشش کریں اپنے اندر بھی ایثار پیدا کریں، کبھی تو ایسا کریں کہ اپنی ضرورت سے چشم پوشی کر لیں،
اور دوسرے مستحقین کی ضرورت کو ترجیح دیں تاکہ کسی حد تک اہل بیت سے شباہت پیدا کریں. اہل بیت اس حال میں خوشحال ہوں گے کہ کسی نے تو ہماری سیرت پہ عمل کیا. یعنی ہم کوشش کریں گے نہ صرف یہ کہ روایات ایثار کو سنیں، آیات ایثار کو سنیں کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، صرف سننا کافی نہیں ہے، کچھ کرنے کی بھی کوشش کریں. اہل بیت قابل عمل ہیں. یہ چیزیں اس لیے بیان ہوتی ہیں، تاریخ میں اس لیے بیان ہوئی ہیں، روایات میں یہ چیزیں اس لیے بیان ہوتی ہیں تاکہ ہم ان کی سیرت پہ چلیں، تاکہ ہم بھی انہی کی طرح عمل کرنے کی کوشش کریں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آپ نے جب کہ اپنا لباس دے دیا کسی برہنہ شخص کو پہنانے کے لیے، ایثار کیا، خداوند عالم نے آپ کے لیے لباس تیار کیا ہے اور آپ نے خود قناعت کی ہے پرانے لباس پہ، بہترین لباس آپ نے سائل کے حوالے کر دیا. فرمایا یا علی یہ تحفہ جنت مبارک ہو آپ کو، یہ امیر المومنین کی جان ہمیشہ ایثار کرتے تھے. احمد بن محمد ابراہیم ثعلبی کا بیان ہے کہ میں نے بعض کتب تفاسیر میں دیکھا ہے کہ جب رسول اکرم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا. ایثار امیر المومنین اور ایثار اہل بیت کی سورہ حلاتا اسی ایثار کی وجہ سے نازل ہوا ہے، اور آیا ایثار بھی انہی ایثار اہل بیت کی وجہ سے. تو ایثار امیر المومنین نہ صرف اطعام تک، نہ صرف لباس تک ہے، بلکہ احمد بن محمد ابراہیم ثعلبی کے بقول کہ بعض تفاسیر کی کتابوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا تو امیر المومنین کو مکہ میں چھوڑ دیا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ آپ نے میرے قرضے ادا کرنے ہیں اور لوگوں کی امانتوں کو آپ نے واپس کرنا ہے، اور اس عالم میں چلے گئے کہ سارا گھر مشرکین سے گرا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، اطراف میں ہر جگہ مشرکین تھے، اور حضور کا حکم تھا کہ علی اس چادر کو اوڑھ کر، چادر خضرمی کو اوڑھ کر رسول کے بستر پہ سو جائیں. یہ حکم ہے، اور پھر صبح کو امانتیں واپس کر دیں، قرضے ادا کر دیں. تو فرمایا کہ انشاءاللہ پروردگار ہر شر سے محفوظ رکھے گا. چنانچہ آپ نے تعمیل کی، امیر المومنین سب کو معلوم ہے، شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے، امیر المومنین نے تعمیل کی. اور ادھر پروردگار عالم نے جبریل و میکائیل سے کہا، خدا عالم نے، کہ میں نے تم دونوں کے درمیان رشتہ برادری قائم کیا، یعنی میں نے تم دونوں کو بھائی بنا دیا. جبریل اور میکائیل بھائی ہیں، اور ایک کی عمر کو دوسرے سے زیادہ کر دیا میں نے. اب بتاؤ کہ کون اپنی زیادہ عمر کو اپنے بھائی پر قربان کر سکتا ہے کہ اپنی عمر اسے دیں. ایک کی عمر میں نے بڑھا دی ہے، اب کون ہے جس پر دونوں نے، جبرائیل نے بھی میکائیل نے بھی، زندہ رہنے کو کہ میں زندہ رہوں. اب میری عمر اسے نہ ملے، میکائیل بھی کہتا میں اپنی عمر اسے نہ دوں، میں خود جینا چاہتا ہوں. جب دونوں نے زندہ رہنے کو ترجیح دی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم لوگ علی جیسے کیوں نہیں بنتے؟ دیکھو میں نے ان کے اور محمد کے درمیان برادری قائم کی، تو کس طرح علی کو دیکھو ان کے بستر پہ لیٹ کر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، یعنی اپنی عمر دے رہے ہیں اور ان کا تحفظ کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کا. اب دونوں اتر جاؤ زمین پہ، جبریل اور میکائیل دونوں اتر جاؤ اور ان کی حفاظت کرو، امیر المومنین کی حفاظت کرو. دونوں فرشتے نازل ہوئے زمین پہ، جبریل سرانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل جو ہیں وہ پائنٹی کی جانب. دونوں نے کہنا شروع کر دیا امیر المومنین سے کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تمہارا مثل کون ہے، آپ جیسے کون ہے کہ خدا تمہارے ذریعے، آپ کے ذریعہ ملائکہ پر مباحات کرتا ہے. بڑی بات ہے کہ خداوند فخر کرے فرشتوں میں کہ میرے پاس ایسے علی ہیں،
میری مخلوق میں ایسے علی ہیں، میرے برگزیدہ ہستیوں میں ایسے علی ہیں۔ خداوند فخر کرتا ہے۔ اب بندے کے لیے تو عزت کی انتہا ہو گئی، عظمت کی انتہا ہو گئی، جس پہ خدا فخر کرے، قصہ ختم ہے۔ کہا کہ مبارک ہو آپ کو اے ابو طالب کے بیٹے، خداوند فرشتوں میں آپ پہ فخر کرتا ہے۔ اور جب یہاں تک بات آئی، پیغمبر اسلام مدینے کی راہ میں ہے، ابھی جا رہے ہیں، راہ مدینہ میں پیغمبر اسلام پہ آیت اتری، یہ آیت نازل ہوئی۔ امیر المومنین مکے میں سو رہے ہیں، راہ مدینہ پیغمبر اسلام پہ جبریل نے آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو مرضی پروردگار کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں، جانوں کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، دے دیتے ہیں رضا الہی کے عوض۔ یہ ایثار امیر المومنین۔ آخر میں دو اشعار ہیں، ایک امام شافعی کے ہیں، وہ عرض کرنی ہے، ایثار امیر المومنین کے بارے میں اور سورہ حل عطا کے بارے میں عرض کرنی ہے، پھر آپ کی زحمتیں تمام۔ ابھی اس کے قصیدے اور بھی ہیں، وہ سب میں نہیں لائے، صرف ایک رباعی لے کر آیا ہوں کہ امام شافعی نے، ان کے اشعار ہیں، مختلف حوالوں میں کتابوں میں یہ اشعار اس کے درج ہیں۔ اگرچہ الفاظ میں تبدیلی ہے، مجھے نہیں معلوم کون سا شعر صحیح ہے، اگرچہ سب صحیح ہیں، معنی کے لحاظ سے کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ الاما وحتی متا اعاتب فی حب هذا الفتى، یعنی امام شافعی دوسروں سے کہتے کب تک تم لوگ میری ملامت کرو گے، کب تک مجھے ملامت کرو گے کہ علی سے کیوں محبت رکھتے ہو۔ الاما وحتی متا، کب تک، کہاں تک، کب تک تم لوگ میری ملامت کرتے رہو گے کہ علی کی محبت، علی سے محبت کیوں رکھتے ہو۔ اعاتب فی حب هذا الفتى، اس جوان یعنی علی کی محبت میں کب تک سرزنش کرو گے مجھے، کب تک ملامت کرو گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وَهَلْ زُوِّجَتْ فَاطِمٌ غَيْرَهُ، تم مجھے دو سوال کے جواب دیں، کیا زہرائے مرضیہ نے کسی اور سے شادی کی ہے علی کو چھوڑ کر؟ وَفِي غَيْرِهِ هَلْ أَتَى، کیا علی کے علاوہ کسی اور کی شان میں حل عطا بھی نازل ہوا ہے؟ جب جس کی شان میں حل عطا جیسی صورت نازل ہو جائے اور زہرائے مرضیہ جیسی مادر ہستی جس کی زوجہ بنے، اس سے محبت رکھنے کے جرم میں تم لوگ کب تک ملامت کرتے رہو گے؟ شاید جواب بھی اسی شعر میں ہے، لوگوں کو امام شافعی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک چاہو تم لوگ ملامت کرتے رہو، مجھ پہ اثر نہیں ہوگا۔ میں نے ان حقائق کو دیکھا ہے کہ وَهَلْ زُوِّجَتْ فَاطِمُ غَيْرَهُ، کہ علی کے علاوہ کسی سے زہرا کی شادی ہوئی ہے؟ جس کی شادی زہرائے مرضیہ کے ساتھ ہو جائے، جس کی ہمسر زہرائے مرضیہ بنے اور جس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہو جائے، اب اس سے محبت رکھنے کے جرم میں ملامت صحیح نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا۔ ایک اور شاعر عرب ہے، اس کا شعر یہ ہے، انا عبد لفتى انزل فیہ حل عطا، میں اس جوان کا غلام ہوں، یعنی علی کا، میں اس علی کا غلام ہوں جس کی شان میں حل عطا نازل ہوا ہے۔ الی متی اکتمہ الی متی، کہ جس کی شان میں حل عطا نازل ہوا، میں اس کا غلام ہوں، میں اس حقیقت کو کب تک چھپاؤں اور کہاں تک میں چھپا سکتا ہوں؟ میں نہیں چھپا سکتا۔ الی متی اکتمہ، کب تک میں چھپاؤں اسے اپنے سینے میں، اس راز کو کب تک میں فاش نہ کروں۔ اکتمہ الی متی، اگر میں چھپانا بھی چاہوں